وبه نستعين وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ نساء 5واں پارہ، پروگرام انس با قرآن۔ ہم نے 70 آیتیں پڑھی تھیں سورہ نساء کی، اور آج آیت نمبر 71 یعنی آیت نمبر 71 کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ جیسا کہ کل جو ہم نے آیت پڑھی اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے مومنین کی صفات بیان ہوئے اور جو اللہ کے اور رسول کے اور اولی الامر کی پوری طرح سے اطاعت کرتے ہیں، اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ اپنا فیصلہ بھی اگر کرانا ہے تو ان سے فیصلہ چاہتے ہیں، جو بھی فیصلہ کر دے اس کو پسند کرتے ہیں، چاہے فیصلہ اپنے حق میں ہو چاہے اپنے خلاف ہو۔ اب یہاں پر جو اس درجے پر فائز ہے مومنین، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اور کیوں یہ فضل ہے؟ جو اس طرح کے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا مقام یہ ہوگا وہ رہیں گے کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے پاس، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، جو حقیقی ایمان کے درجے پر فائز ہوں۔ اب یہاں پر مومنین سے ہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، خذوا حذرکم، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یعنی آمادہ باش، فارسی میں کہتے ہیں آمادہ باش رہو، بالکل تیار رہو، الرٹ رہو، ریڈی رہو۔ فانفروا ثبات، دشمن سے مقابلے کی اگر بات آتی ہے، البتہ جہاں پہ بھی لفظ جہاد مقابلے کا ذکر قرآن مجید میں ہوتا ہے وہاں پر دفاعی ہے، کہیں بھی دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دو۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک تھپڑ کسی نے مارا تو دوسرا بھی بڑھا دو، نہیں، اگر کسی نے مارا تو اس کا مقابلہ بمثل ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی اسلام کہتا ہے ظلم جائز نہیں ہے۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، چاہے تم لوگ الگ الگ ٹکڑی ٹکڑی جاؤ جہاد کے لیے، او انفروا جمیعا، یا ساتھ میں جاؤ۔ لہذا مطلق یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن کے مقابل میں امت مسلمہ کو، مسلمان کو آگاہ ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، دشمن کو بہانے نہیں دینا چاہیے، اور ساتھ میں مقابلے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری فوج جائے، پورا لشکر جائے، نہیں، او انفروا ثبات او انفروا جمیعا، جہاں پہ جیسی مصلحت ہو، جہاں پر کچھ ہی لوگوں سے جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہاں پہ زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اب آیت نمبر 72 پڑھیں گے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، یعنی اب یہاں پر قرآن مجید میں اس آیت میں خداوند عالم وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کے سب صحابی اچھے نہیں تھے، نہ تو سب صحابی ہی اچھے تھے، نہ تو سب صحابیات اچھے تھے، اچھے بھی تھے خراب بھی تھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، یعنی تم میں،
مسلمانوں میں جب قرآن نازل ہوا رسول اللہ پر اس وقت، اور آج بھی قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، تم میں ایسے ایسے لوگ ہیں، لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب تم پر مصیبت پڑتی ہے، ایک اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا منافقین کے بارے میں، جو زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے تھے لیکن دل سے دشمنی تھی اسلام سے، رسول اللہ سے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تم پر مصیبت پڑتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ شَهِيدًا، کہتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بڑا مہربان ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ یعنی جب لشکر اسلام جاتا ہے لشکر کفر سے مقابلے کے لیے اور اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، زخم کھاتا ہے، شکست ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، مصیبت پڑتی، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ ہم ان کے ساتھ شہید نہیں ہوئے، ہم نہیں گئے ان کے ساتھ۔ یہ منافقین کے حال ہے۔ اور آگے کیا آیت ہے 73، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو کہتے ہیں قد انعم اللہ، اللہ نے ہم کو نعمت دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہماری نعمت ہوئی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اصابت کرتا ہے، ملتا ہے فضل اللہ کی طرف سے، یعنی دولت ملے، مال غنیمت ملے، فضل من اللہ، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ، وہ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم سے ان سے کوئی جان پہچان ہی نہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں لڑنے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا کہتے ہیں۔ جیسے کوئی محبت ہی نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ یا لیتنی کنت معکم، لیقولن، کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ گئے ہوتے، فافوز فوزاً عظیما، ہم کو بھی ان کے لیے فوز عظیم وہی ہے، منافقین کے لیے فوز عظیم یہی مال دنیا ہے، مومن کے لیے فوز عظیم جنت ہے۔ فافوز فوزاً عظیما، کاش کہ ہم بھی گئے ہوتے تو ہم کو بھی یہ ملا ہوتا۔ اور ایک آیت اور پڑھتے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حکم خدا ہو رہا ہے جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کسی ملک کو جیتنے کے لیے نہیں، فتح کرنے کے لیے نہیں، اپنا روب بگاڑنے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ جو روک رہے ہیں، اللہ سے جو دشمنی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے جو دشمنی کر رہے ہیں، احکام خدا کو نافذ ہونے سے منع کر رہے ہیں، خلاصہ یہ کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان سے قتال کرو، جہاد کرو، لیکن یہ جہاد کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے راہ میں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مال غنیمت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کشور گشائی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنا ملک بنانے کے لیے، ملک بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے خریدا حیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، آخرت دے کر کے دنیا لے لی، آخرت خراب کر دیا، دنیا کو خرید لیا۔ تو وہ لوگ کہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ،
کہ جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک تو یہ ہو گیا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے میں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ فی سبیل اللہ جہاد کے لیے نہیں گیا، یہ تو مال کے لیے گیا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن جو حقیقت میں اللہ کی راہ میں قتال جہاد کرتا ہے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، چاہے وہ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل کر دے یا غالب آ جائے، یا وہ مارا جائے یا مار دے شہید ہو جائے، بلکہ کہتے ہیں اگر مار دیا اسلام میں، دشمن کو مارا تو غازی کہلاؤ گے، مار دیے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، خداوند عالم فرما رہے ہم ان قریب جلد ہی عطا کریں گے اس کا بہت ہی عظیم اجر۔ جس اجر کو خداوند عالم عظیم کہہ رہا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ لہذا راہ خدا میں، دین کے لیے، مذہب کے لیے، اللہ کی محبت میں جو قربانی دے گا خلوص کے ساتھ، اس کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اسے عطا کریں گے اجر عظیم۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہ جو چند آیات ہم نے تلاوت کیا اس کا بھی ثواب اب تمام مرحومین مومنین و مومنات بالاخص اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔